حسبنا اللہ حسبنا اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں خوشخبری فرما رہے ہیں مومنین کو کہ تمہارا رب جو ہے سب سے بہترین کفیل ہے، یعنی ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور ہر کام کے لیے تمہارا مددگار ہے، سپورٹ کرے گا تمہیں ہر کام کے لیے، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک حدیث ہے جس سے آیت کی سمجھ تشریح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی بندہ، حدیث ہے کہ اگر بندہ صبح تھوڑا ذکر کر لے میرے لیے فجر کے بعد، کیونکہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد جو ہوتا ہے انسان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صبح تھوڑا سا ذکر کرے، کیونکہ غافل ہوتے ہیں انسان اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ غفلت کو ختم کرے اور مجھے یاد کر کے دکھائے، کیونکہ ہمارا کام ہے اصل میں نفس کو ڈیفیٹ دینا، نفس کو کبھی اوپر آنے نہ دینا۔ نفس کو اوپر آتا ہے تو انسان پہ غفلت چھاتی ہے، تو جب غفلت میں انسان ہو اور وہ کام کرے تو اللہ اس کو اجر بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو فرمایا جو بندہ صبح نماز سے فارغ ہو، اللہ توفیق دے فجر کے بعد، اور صبح تھوڑا ذکر کر لے، اور اس کے بعد شام تھوڑا میرا ذکر کر لے، یعنی دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ صبح ہو اور تھوڑا سا ذکر کب ہو؟ شام کو۔ حسب توفیق، جتنی اس کی توفیق ہے کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کو ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کے جتنے بھی کام ہوں گے اس کا ذمہ دار میں ہو جاؤں گا۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان انسانوں ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو اللہ کا کہنے کے مطابق اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح تھوڑا اور شام کو زیادہ۔ نفس کتنا بھی روکے، کتنا بھی سستی کا غلبہ ہو، آدمی کو اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب انسان کوئی کام بار بار کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، بار بار کرنے سے عادت بنتی ہے، ایک دفعہ کرنے سے عادت نہیں بنتی انسان کی۔ تو اسی لیے ایک فعل کو جب ہم بار بار کریں گے تو پھر انسان کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے۔ جب وہ ہیبٹ بن جائے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام نہ کرے تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری کیا چیز، میں کمی کیا میرے اندر۔ جیسے کبھی آپ خدا نخواستہ نماز آپ کی لیٹ ہو جائے یا نہ کر سکے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ میں جس لاس ہو جاتا ہے نا آدمی کی، سم تھنگ ہیپن ود می، واٹ آئی لاس، کیا چیز میرے پاس سے چلی گئی۔ اس میں مطلب کہ اس کی ہیبٹ بن گئی ہے، اس کی عادت بن گئی ہے نماز کو پڑھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں کہ بندے تیری عادت بن جائے مجھے یاد کرنا۔ کبھی تو مجھے یاد نہ کرے تو تیری طبیعت بوجھل ہو جائے تو سوچے کہ کیا وجہ ہے، چیز میری کیا گم ہو گئی ہے۔ تو بنتی ہے پریکٹس سے، تو آپ ایک بار کریں گے، دو بار کریں گے، جب بیٹھنا شروع کریں گے انشاءاللہ نفس کو تھوڑا ماریں گے، انشاءاللہ اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اتنی بڑی خوشخبری کئی جگہ فرمائے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کس شرط پر؟
کہ تھوڑا ذکر صبح کریں فجر کے بعد اور تھوڑا ذکر شام کو کریں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صبح بھی ذکر کرتے ہیں اور شام بھی ذکر کرتے ہیں. ہلکا ذکر، ہلکا ذکر اس کو کہتے ہیں مجالس ذکر، جس میں لوگ جمع ہوں، بے شک اس دوسرے کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور کوئی مقصد نہ ہو ان لوگوں کا، اور بیٹھ کے ایک مقصد ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کریں گے. اس یاد کو کہا جاتا ہے ذکر اللہ، اور اس مجلس کو کہا جاتا ہے حلقہ ذکر. اس کے بارے میں بے انتہا حدیث اور قرآن کی آیات ہے کہ یہ ذکر ہے کہ مجلس ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور مغفرت کے اعلان کیے جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو ہے مجالس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو ہر وقت یہ مجالس جو ہیں بہت ہی قیمتی چیز ہیں، لیکن نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ، یہ ہے کہ رمضان بھی ہو اور یہ مجالس نصیب ہو. تو ایسی مجلس کو ان دنوں میں چھوڑنا بہت محرومی ہے. اتنی بڑی مجالس ہے کہ ایک دفعہ صحابہ موجود تھے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرَرْتُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، یہ میرے صحابیوں جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو، وہاں رجلتا پرتاؤ، پرتاؤ کہتے ہیں عربی میں بے انتہا کھانا، تو اس میں تم بے انتہا جو میوے ہیں باغوں میں خوب کھاؤ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغ، یہاں تو زمین ہے، صحرا ہے، یہاں جنت کے باغ کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت کے باغ ہیں، وہ حلقہ ذکر، کہ جو اللہ کے ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کے باغ بن جاتے ہیں. ان کی حیثیت وہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے، جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، وہ جنت کے فروٹ بن جاتے ہیں. فرتا ہو ان جو کلمات ہیں وہ جنت کے پھل فروٹ بنتے ہیں، تو ان کو خوب کھاؤ، فرتا ہو چرو جتنا کر سکتے ہو، یعنی کیا ان کلمات سے خوب اللہ کا فیض حاصل کرو، اللہ کی رحمتیں حاصل کرو. تو سوچو دوستو کتنی بڑی چیز ہے، کسی زمین پہ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کئی زمین ہو، کسی جگہ پر ہو، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں تو اتنی بابرکت اس ذکر کی وجہ سے زمین بن جاتی ہے کہ اس کے شمار جنت کے باغوں میں ہونے لگا. تو جو لوگ کے بیٹھ کے وہاں ذکر کریں گے تو اللہ کے نزدیک ان کا کتنا مقام ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اللہ کی مجالس سے ہوں، وہاں بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، اور خاص طور پر یہ اللہ کا بہت بڑی رحمت ہے. الحمدللہ صبح بھی جنت کے باغ مل جاتے ہیں اور شام کو بھی جنت کا باغ مل جاتا ہے. تو روحانی طور پر وہ شخص کبھی بھوکا نہیں ہوگا، اس کی روح جو ہوگی ہمیشہ بہت طاقتور ہوگی. جب روح طاقت ہوتی ہے تو بڑے خوبصورت اچھے اعمال انسان سے کراتی ہے. وہ ایسے اعمال ہوں گے جن کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے. الحمدللہ ضرور پڑھنا. اللہم صلی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، اب جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو جنت کا یہ فروٹ بنے گا الحمدللہ، اور جس فروٹ کو کھائے گا الحمدللہ، جب یہ فروٹ کھائے گا تو اس کے اندر چیز پیدا ہوگی
وہ سب سے اعلیٰ صفت پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے توکلت علی اللہ۔ جس نے اللہ کا توکل پیدا کرنا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے انسان کے اندر، تو اس کے لیے یہ کلمات بے انتہا مفید ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا نعم المولا ونعم النصير۔ نعم المولى ونعم النصير۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ درود شریف۔